نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ قائم کیا تو بیت اللہ قائم کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کے بعد دعا ضرور کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو ایک بڑھیا اور نیک عمل تھا، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا۔ سب سے پہلی دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم نے یہ جو عمل کیا ہے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار، زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کرنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے، مسلمةً لک، جو آپ کی تابعدار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے احکام بتلائیے، سکھلائیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، نیک عمل کیا اور اس کے بعد اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر آخر میں ایک بڑی دعا مانگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس جماعت کے اندر انہی میں ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو آسمانی کتاب کو سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور گہرائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی غالب القدرت اور کامل الانتظام ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی کہ اے ہمارے رب اس جماعت میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اب یہ رسول کون ہے؟ تو یہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول کون ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی میں خاتم النبیین. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کے خواب کا مظہر ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کے خواب کا مظہر ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو وہ دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ بھئی ایک رسول آئے گا میرے بعد اور اس کا نام احمد ہو. اور اپنی ماں کے خواب کا مظہر ہوں کہ میری ماں نے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، رحم میں تھا، تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، اس دعا کا ثمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہونے کے باوجود ان کی جو اولاد ہے، براہ راست جو اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی انبیاء ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کیا بھئی دعا اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں بھئی؟ اپنی اولاد کے لیے. نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اس سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. مگرنہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، ان کے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور پھر انہوں نے دعا ایسی کی کہ ایک بڑی جماعت ایسی پیدا کر جو تیری تابعدار ہو. چنانچہ آپ کے بعد آپ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء بھی آپ کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکتا خزینہ نبی اللہ رب العزت کے خزانے کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. آگے آیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی کا، کہ جو رسول مجھے عطا کرے میری اولاد میں سے، وہ آپ کی آیات تلاوت کرے گا. یتلو تلاوتن سے مشتق ہے. اس کا معنی ہے، تلاوت کا اصل معنی ہے اتباع اور پیروی. اصل معنی کیا بھی؟ اتباع اور پیروی. اور یہ لفظ جو یتلو تلاوت، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تلاوت. کیا کہتے ہیں بھائی؟ تلاوت. مطلب کیا ہے کہ آپ کی آیات کو سنائے گا، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا بعینہ اسی طرح پڑھنا، کسی لفظ یا حرکات میں سے کسی حرکت میں کوئی کمی پیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں. نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد، پہلا مقصد بیان فرمایا کہ آپ کی آیات کی تلاوت کریں. امام اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ تلاوت کا جو لفظ ہے یہ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے پڑھنے کے لیے عرفاً تلاوت کا لفظ استعمال کبھی بھی نہیں ہوگا. کہ بھئی اس نے جو ہے نا اردو کی کتاب کی تلاوت کی، اس نے سائنس کی کتاب کی تلاوت کی، یہ لفظ عرفاً استعمال نہیں ہوگا، بلکہ عرفاً تلاوت کا لفظ یہ قرآن کے ساتھ اور دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے. دوسرا مقصد جو بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سکھائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا. اس کتاب سے کیا مراد ہے بھائی؟ قرآن مجید کی تعلیم دے گا. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے. ایک یہاں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129، اور ایک جو ہے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر 28ویں بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، اور تلاوت اور تعلیم کتاب دونوں کو علیحدہ بیان فرمایا. دونوں کو کیا کیا بھائی؟ علیحدہ بیان فرمایا. حالانکہ قرآن کی تلاوت اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم، تو قرآن جس ماحول میں نازل ہوا، جن افراد کے سامنے نازل ہوا، وہ سارے کے سارے افراد عربی النسل تھے اور عربی کے ماہر لوگ تھے، خطیب تھے اور بلیغ تھے اور فصاحت اور بلاغت کے امام سمجھے جاتے تھے عرب کے لوگ. اب اگر غور کیا جائے تو صرف تلاوت کرنے سے ان کو قرآن کے معنی سمجھ آ جانے چاہیے. پھر تلاوت کو علیحدہ ذکر کرنا اور تعلیم کتاب کو علیحدہ ذکر کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ تلاوت کرنا علیحدہ نبوت کا مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور اسی طرح تعلیم کتاب بھی علیحدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. اور پھر مزید اگر غور کیا جائے تو قرآن سیکھنے کے لیے، تعلیم کے لیے ایک مرتبہ پورا قرآن سیکھ لینا بس کافی ہے. ایک دفعہ پورا قرآن سیکھ لینا کیا بھائی؟ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھ لی، اب سیکھنے والی بات تو ختم ہو گئی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، کچھ وہ تھے کہ 2 دن میں قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن مکمل کرتے 2 دن میں، اور اکثریت صحابہ کرام کی وہ تھی کہ جو 3 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے.
اور پھر قرآن کے اندر یہ جو 7 منزلیں ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، اور یہ چلتی رہے گی، پھر منزل نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7۔ یہ امت کے معمول کی طرف اشارہ کر رہی کہ پھر اس کے بعد کی امت کا معمول یہ رہا کہ وہ قرآن مجید کو 7 دن میں ختم فرماتے۔ قرآن مجید کو کتنے دن میں ختم فرماتے؟ 7 دن میں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو سیکھنے کے لیے تو بس ایک دفعہ قرآن سیکھنا اور پڑھنا کافی تھا۔ یہ جو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ختم کر رہے ہیں، 2 دن میں ختم کر رہے ہیں، 3 دن میں قرآن کی تلاوت کر کے ختم کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، یہ بعثت کے مقاصد میں مستقل مقصد ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا بغیر سمجھے پڑھنا چاہیے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ بھئی پہلے فرما رہے ہیں تلاوت آپ کا مقصد ہے، پھر فرما رہے ہیں کہ کتاب کی تعلیم آپ کا مقصد ہے۔ تلاوت علیحدہ مقصد ہے اور تعلیم کتاب علیحدہ مقصد ہے۔ تو اس سے مطلب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو تب بھی تلاوت کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تب بھی تلاوت کرے۔ بعض لوگ اس مقام پر آ کر ایک مغالطہ دیتے ہیں اور مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بغیر سمجھے کہ یہ رٹے رٹائے الفاظ کا کیا فائدہ، بغیر سمجھے ہوئے یہ رٹے رٹائے الفاظ کا کیا فائدہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو 1 لفظ پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی، جو 2 لفظ پڑھے گا کتنی، جو 3 لفظ پڑھے گا کتنی، جو الف لام میم پڑھے گا تو ایک روایت کے مطابق 30 نیکیاں اور ایک روایت کے مطابق 90 نیکیاں ملے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی روایت ایسی ہے کہ جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ جو سمجھ کر پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، جو سمجھ کر نہیں پڑھے گا اسے ثواب نہیں ملے گا، جبکہ قرآن کی ترتیب بتلا رہی ہے کہ مقاصد نبوت میں مستقل مقصد قرآن کی تلاوت۔ مستقل مقصد کیا بھئی؟ قرآن کی تلاوت۔ اور کیوں مستقل ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت قیامت تک کے لیے کیا بھئی؟ ضروری ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ ایک معصوم بچے کو، 3 سال 4 سال کے بچے کو جب قرآن کی تلاوت سکھائی جائے، اگر ہم 3 سال والے بچے کو معانی سکھانا شروع کر دیں تو اس کے دل و دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں، اس کے دل و دماغ میں اتنی صلاحیت ہے، تو اب جب تک اس میں صلاحیت پیدا نہ ہو تو کیا آیا اسے قرآن کی تلاوت سکھانی نہیں چاہیے؟ ضروری امر ہے کہ پہلے بچے کو قرآن کے الفاظ سکھائے جائیں اور یاد کرائے جائیں تاکہ وہ چھوٹی عمر میں قرآن کے الفاظ سیکھ لے، جب بڑا ہوگا علم کی طرف جائے گا تو پھر قرآن کے معنی بھی سیکھ لے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ رٹے رٹائے الفاظ تو کوئی فائدہ نہیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہرگز نہیں کہ جسے بغیر سمجھے پڑھے کے ثواب نہ ملے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جسے چومنا بھی ثواب ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جسے محبت سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ یہ کپڑا شاید میرا اور آپ کا بچہ نہ پہنے، یہ اس سے بھی کمزور ترین غلاف شاید ہمارا بچہ نہ پہنے، ہماری بچی نہ پہنے، لیکن اس کپڑے کا تعلق جب قرآن سے ہو گیا
تو جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہے، جیسے ہی اس کپڑے کو زمین پر، حتیٰ کہ پاکیزہ زمین پر بھی پڑا ہوا پائے گا، مسجد کی زمین پر بھی پڑا ہوا پائے گا، تو فوراً سے جا کے اس کپڑے کو اٹھائے گا، چومے گا، سینے سے لگائے گا اور بلند جگہ پر رکھے گا، اس لیے کہ اس کپڑے نے قرآن تو نہیں سمجھا، اس کپڑے نے قرآن پڑھا نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑا تو صرف قرآن سے مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے۔ جب اس کا مقام اتنا بڑھ گیا تو جو قرآن کے صرف الفاظ پڑھنے والا ہے، یہ ٹچ ہونے والے کمزور کپڑے کا مرتبہ جب اتنا بڑھ گیا تو ناظرہ قرآن پڑھنے والا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے والے کا مقام اللہ کے ہاں، جبکہ وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حافظ قرآن رات میں تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ مشک کی وہ تھیلی کہ جس کا منہ کھول دیا گیا ہو اور پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، پورے گھر میں اس کی خوشبو۔ اور جو حافظ قرآن سو رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا، تو اس کی مثال فرمایا کہ وہ مشک کی سی، اس مشک کی اس بوتل یا اس بوتل کی سی ہے کہ جس کا منہ بند کر دیا گیا، کہ باہر والوں کو تو خوشبو نہیں مل رہی لیکن وہ بذات خود سراپا خوشبو، حالانکہ نہ لفظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، نہ معنی کی افہام اور تفہیم ہو رہی ہے، اس سب کے باوجود اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے کہ بذات خود وہ پھر بھی خوشبو ہی خوشبو ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بعثت کا پہلا مقصد قرآن مجید کی کیا بھئی؟ تلاوت کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کھڑے چلتے پھرتے تو تلاوت، کھڑے ہوتے تو تلاوت، بیٹھتے تو تلاوت، لیٹتے تو تلاوت۔ آپ صحابہ کرام سے بار بار قرآن سنتے، قرآن سکھاتے، سمجھاتے اور بار بار سنتے اور انہیں حافظ قرآن بناتے، انہیں حافظ قرآن بناتے۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ عرب کی دھرتی تھی، جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کے ساتھ اسے قرآن سمجھ آ جاتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی کہ وہ فصاحت اور بلاغت کے امام تھے، پھر بھی قرآن مجید کے مقامات میں جہاں انہیں سمجھ نہیں آئی بات تو اللہ کے نبی سے پوچھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ 14 جگہ پر قرآن بتلا رہا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں استفسار کیا، حالانکہ وہ عربی کے امام تھے۔ اور آج جسے تھوڑی سی عربی کیا آ جائے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ قرآن میں خود سمجھوں گا، میں خود تفسیر لکھوں گا، اب مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، جبکہ صحابہ کرام کو بھی استاد کی ضرورت تھی۔ اور اللہ نے کوئی کتاب بغیر معلم کے نہیں بھیجی، بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی اگر لا کی کتابیں پڑھنے لگ جائے اور پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو قانون دان کہنے لگ جائے تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، جب تک کہ اصلاً جو قانون دان ہیں اور قانون کے سمجھنے والے ہیں ان سے تعلیم حاصل نہیں کرے گا، لا نہیں کرے گا، ڈگری جب تک اس کو نہیں ملے گی، اس وقت تک کوئی اسے وکیل نہیں سمجھے۔ جب تک کوئی سائنس، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا، سائنسدان بن جاؤں گا، تو کوئی شخص سائنسی طور پر کوئی تجربہ کرنے کی اس کو قطعاً اجازت نہیں دے گا، کیونکہ پھر وہ لوگوں کی موت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹری کی جتنی کتابیں ان کا مطالعہ کر لوں گا اور مطالعہ کرنے کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس پڑھے ہوئے، بغیر کسی ڈاکٹر اور پروفیسر کے پاس تربیت میں رہے ہوئے میں خود سے ہی ڈاکٹر بن جاؤں گا، تو وہ لوگوں کی موت کا سبب تو بن جائے گا لیکن لوگوں کی صحت کا سبب نہیں بنے، اور کوئی اسے ڈاکٹر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
پھر یہ کون سی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں ہے کہ جسے تھوڑی سی عربی آ گئی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کامل بننا چاہتے ہو تو کامل لوگوں کی اتباع اور پیروی میں وقت گزارنا پڑے گا۔ چنانچہ سارے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کا بھی انتظام فرمایا اور رجال اللہ کا انتظام بھی فرمایا، اللہ کے ان بندوں کا بھی انتظام فرمایا جو کتاب سکھانے والے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقاصد میں سے پہلا مقصد قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور دوسرا مقصد قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن کو سمجھانا ہے۔ چنانچہ قیامت تک جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ کنہیں دی بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب قرآن کی جو بھی تفسیر ہوگی، جو بھی تشریح ہوگی، جو تفسیر اور تشریح اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھائی، امت کا کوئی بھی فرد اگر صحابہ کرام والی تفسیر اور صحابہ کرام والی تعلیم کتاب اگر سکھائے گا امت کو تو وہ معتبر ہوگا، اور اگر وہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور تعلیم، اپنی طرف سے تعلیم یا کسی اور کی تعلیم دے رہا ہے تو ایسی تعلیم ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھانے والے نبی ہیں اور سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا کہ اس مقام پر قرآن فہمی کے لیے صحابہ کرام نے کون سا قول نقل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے دامن سے اپنا دامن جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے نقش پائے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں تلاوت قرآن، اللہ ہمیں خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر، 2 دن کی بنیاد پر، 3 دن کی بنیاد پر، 7 دن کی بنیاد پر پورے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک عالم دین کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ اس عالم دین کو 108 دن کال کوٹری میں بند کیا گیا۔ کہاں بند کیا گیا بھائی؟ کال کوٹری میں۔ اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی نماز کا وقت۔ جب اس کال کوٹری سے باہر آئے 108 دن کے بعد تو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا کیسا وقت گزرا؟ فرمایا کہ یہ 108 دن اتنے قیمتی گزرے میرے کہ آج جو میری کال کوٹری کے 108 دن مکمل ہوئے، الحمدللہ میرے 108 قرآن بھی ختم۔ اور وہ دور کے کوئی عالم دین نہیں، یہ قریب کے اسلام آباد ٹول پلازا میں گولیوں کی بچھاڑ میں شہید ہونے والے حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ ہے کہ 108 دن کال کوٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے مشقتوں کو بیان نہیں کیا، ان کو نہیں سوچا کہ میں کتنی مشقت میں ہوں، کتنا بڑا عالم ہوں، پھر بھی اتنی مشقت میں ہوں، بلکہ اس سب کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن سے دوستی لگائی، روزانہ ایک قرآن ختم کیا۔ میرے دوستو، اگر ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، ہمت باندھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عزم بلند ہونا چاہیے۔
ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس قرآن کی تعلیم اور تعلم۔ ہماری بلال مسجد میں رمضان المبارک میں آخری طاق دنوں طاق راتوں میں ایسے ناظرہ خواہ لوگ موجود ہیں ہماری مسجد میں کہ جنہوں نے ایک دن میں 25 سپارے پڑھے ایک دن میں، اور ایسے بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہمت باندھ کر ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اللہ مجھے بھی خوب قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت کو قرآن سے جوڑے رکھے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ہر قسم کی تکالیف سے ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بہت عرصے سے پس رہے تھے، اب ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یا اللہ ابھی تک تو بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے مسلمان فتح یاب ہیں، لیکن یا اللہ کوئی پتہ نہیں، ہمارے ہاں سازشیں بھی ایسی خوفناک ہوتی ہیں جس کا علم تک نہیں ہوتا، اور یہودیوں کی سازشیں بہت خوفناک ہیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے ہی لوگوں سے ایسے کروا کے پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا وار کھیلتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو دھوکے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس یہود و ہنود جتنے بھی وہاں پر قابض ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمیں مستقل طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی آواز پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی۔ نور بھائی اگلے ہفتے